اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بچوں، آج کی کلاس میں چیپٹر نمبر 2 ڈیٹا گورننس اینڈ مینجمنٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس چیپٹر کو شروع کرنے سے پہلے میں ذرا آپ کو ایک ریکال اور ریویژن اور یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اسی کے ساتھ ساتھ اس چیپٹر کا اوور ویو بھی دینا چاہتا ہوں۔ بیسیکلی میرے تمام پیارے بچوں کو یہ بات کا اندازہ ہے کہ چیپٹر نمبر 1 میں ہم نے ایک چیز بہت زیادہ بار کہی اور سمجھی کہ ڈیٹا جو ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے اب ایک ایسٹ بن چکا ہے۔ جیسے آرگنائزیشن کے لیے پیسے یعنی کہ فائنینس جیسے امپورٹنٹ ہے، جیسے اس کے امپلائیز امپورٹنٹ ہے، اور جیسے اس کی گڈ ول امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے اب اور پہلے اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب زیادہ دی جاتی ہے کہ اب آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا بھی بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے کہ ایک آرگنائزیشن ڈیٹا کو اتنی اہمیت کیوں دینے لگی ہے؟ کیونکہ آرگنائزیشن کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر ان کو ڈیسیژن میکنگ اور اسٹریٹجیز کو ٹھیک طریقے سے بنانا ہے اور اچھی ڈیسیژن میکنگ لینی ہے، اور ایسی ڈیسیژن میکنگ جس سے ہم لا کا بھی خیال کریں اور ساتھ ہی ساتھ جس سے ہم کسٹمر کا ٹرسٹ بھی لے سکیں، کسٹمر کا ٹرسٹ بھی حاصل کر سکیں، تو ہمیں ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ ڈیٹا کی۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آج کے دور میں آرگنائزیشن کے لیے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، ڈیٹا کو مینیج کرنا اور ڈیٹا کو اچھے انداز میں، جسے میں اچھے انداز کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں، لا کے اکارڈنگ ہینڈل کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ یعنی آرگنائزیشن اب صرف ڈیٹا کو کلیکٹ نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا کو مینیج بھی کرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیٹا کو ایسے طریقے سے ہینڈل کرتی ہے کہ جس سے لا کی وائلیشن نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی؟ اب اگر آپ نوٹ کریں تو اس چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اس چیپٹر کا نام ہے ڈیٹا گورننس۔ اب میرے پیارے بچوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یہ ڈیٹا گورننس کیا بلا ہے؟ ڈیٹا گورننس کیا چیز ہے؟ تو آئیں ذرا اس پہ روشنی ڈالتے ہیں، بات کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیٹا گورننس کیا چیز ہے، تاکہ ہمیں اس چیپٹر کو اچھے انداز میں سمجھ سکے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ڈیٹا گورننس کا مطلب ہوتا ہے رولز، پالیسیز اور رولز کو پریپیئر کرنا، اور جس طریقے سے آپ رولز، پالیسیز اور رولز کو پریپیئر کرتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے اپنے ڈیٹا کو سیکیور
رکھنا بھی، سیکیور اور پروٹیکٹ رکھنا بھی ضروری ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے بعد مختلف قسم کا ڈیٹا جب آتا ہے تو اس آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اس ڈیٹا کو سیکیور بھی رکھے، پروٹیکٹ بھی رکھے، جو بھی کہنا چاہتے ہیں. اور ان ڈیٹا کو سیکیور اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے ادارے رولز بناتے ہیں، پالیسی بناتے ہیں اور رولز بناتے ہیں. اسی طریقے سے جب ایک کمپنی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، جب ایک کمپنی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہے، فار ایگزامپل ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے مراد ہے کسٹمر کی انفارمیشن اس کے پاس آتی ہے، کسٹمر کی انفارمیشن آتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کسٹمر کی پیمنٹس بھی اس کے پاس آتی ہیں، اور اسی طرح سے ملتی جلتی دوسری رپورٹس بھی کمپنی کے پاس ہوتی ہیں. اب بات ساری یہ ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا بیسیکلی یہ ہمارے ڈیٹا لائف سائیکل کا پہلا اسٹیپ ہے. ڈیٹا لائف سائیکل کا فرسٹ اسٹیپ ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سر آپ نے پہلے چیپٹر 3 پڑھایا، پھر چیپٹر 4 پڑھایا، پھر چیپٹر 2 پڑھا رہے ہیں. تو آپ کو چیپٹر نمبر 3 میں نے ڈیٹا انالیسس سے ریلیٹ جب بات کی تھی تو وہاں پر میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو ڈیٹا کو کلیکٹ کرتے ہیں وہ بیسیکلی کس کا پارٹ بنتا ہے؟ ڈیٹا لائف سائیکل کا پارٹ بنتا ہے. اب ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا گورننس ہے، ہمارے پاس یہ جو ڈیٹا گورننس ہے بیسیکلی یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انشور کرتی ہے کہ ڈیٹا لائف سائیکل کے ہر اسٹیپ پہ کیا کرے؟ ایک لیگل اور سیف رولز اینڈ پالیسیز بنائے اور اسے امپلیمنٹ کرے، تاکہ ڈیٹا کے کریشن سے لے کر ڈیٹا کی ڈیلیٹ ہونے تک آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے. اب بات سر یہ ہے کہ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا، ڈیٹا کو سٹور کرنا، ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا، یہ تمام کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں لوگ چاہیے، ہمیں امپلائیز چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی اس کام کو سر انجام دیں. ہمیں سسٹم چاہیے تاکہ ہمارا کام فاسٹ ہو سکے، اور ہمیں وہ ٹیکنالوجی چاہیے جس سے میں اپنے ڈیٹا کو ایکوریسی کے ساتھ پروٹیکٹ کر سکوں. ان میں سے اگر کوئی بھی ایریا مس ہوتا ہے تو ہم اپنے ڈیٹا کی حفاظت اس انداز پہ نہیں کر سکتے جس طرح سے ہمیں کرنے کا حق ہے. اگر اسی بات کو میں ایک ایگزامپل میں سمجھاؤں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں ایگزامپل میں کہ ایک ہاسپٹل ہے، معذرت، ایک ہاسپٹل ہے. اس ہاسپٹل میں ایک پیشنٹ کا جو ریکارڈ ہے کہ اس کو کس طرح کی دوائی دی، اس کو کون سا علاج کروایا، اس کی ٹریٹمنٹ کیا چل رہی ہے، اس کو کیا بیماری ہے، یہ جتنا بھی ریکارڈ ہے یہ ہم کسی ان آتھورائز پرسن کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے.
کیونکہ بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم نے پیشنٹ کا ریکارڈ ان آتھرائز پرسن کو دیا تو پاسبل ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈیمیج ہو سکتا ہے. اب وہ کس طرح کا ڈیمیج ہوگا اس پہ ابھی ہم فی الحال بات نہیں کر رہے. اس لیے ڈیٹا کو ان آتھرائز لوگوں تک ایکسس نہ مل سکے، ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کی گورننس پہ لگ جاتے ہیں. جب بات ڈیٹا کی گورننس کی آتی ہے تو گورننس یہ کہتی ہے کہ میں ریکارڈ، جب ڈیٹا کو ریکارڈ کرو گے تب بھی میں سامنے کھڑا ہوں گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ ڈیٹا کو صحیح اور سیکیور کیا ہوا ہے کہ نہیں، اور میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ڈیٹا کو ایکیوریٹلی آپ سٹور کر رہے ہو کہ نہیں، ریکارڈ کر رہے ہو کہ نہیں، اور پھر میں یہ بھی دیکھوں گا کہ ڈیٹا کو آپ نے آتھورائز پرسن کو ہی دینا ہے، اور اس کو ریکارڈ کرنے والے، اس کو سیکیور کرنے والے، اس کو ایکیوریسی کے ساتھ رکھنے والے بھی آتھورائز سٹاف ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہاسپٹل کا کوئی بھی سٹاف آ کے کسی بھی پیشنٹ کے پرسنل ریکارڈز کو مینٹین کر رہا ہو، سیکیور کر رہا ہو، اور ہر کسی کے پاس یہ ایکسس ہو کہ اس کو کیا کر سکے، دیکھ سکے. تو یہ چیز ڈیٹا گورننس کہتی ہے کہ یہاں پر آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑے گا کہ آپ نے ہر چیز کو بڑے ہی تمیز سے کام میں لانا ہے. ٹھیک ہے.